بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے دوہرے معیار ہیں۔ اپنے لیے الگ سوچ ہے، بہنوں کے لیے الگ سوچ ہوتی ہے۔ اپنے بے شک کتنے لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہوں، کتنی گرل فرینڈز ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بہن کا کوئی دوست ہو، اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو غیرت پہ سیدھا ہاتھ جاتا ہے، اور ایسا غیرت پہ ہاتھ جاتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ایسا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو جس نے ہماری بہن سے دوستی کی ہوتی ہے، اس آدمی کو اتنی سزا دیتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ میں یہاں پر بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی ہونی چاہیے، یا اگر دوستی ہے تو بھائی چپ کر کے بیٹھ جائیں، لیکن کم از کم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ قانون کا سہارا بھی لے سکتے ہیں اور اس سے دھمکا کے بھی خاموش کروا سکتے ہیں۔ اینی ویز میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ چنیوٹ میں جو واقعہ پیش آیا اس میں کیا ہوا۔ چنیوٹ میں لڑکی کے بھائیوں نے بہن سے تعلقات پر ایک شخص کو پکڑا اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ اس شخص کا نام ناصر ہے، جس کو انہوں نے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکالی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان بہت ہی غیرت مند بھائیوں نے صرف اس کی آنکھیں نہیں نکالی، پہلے اسے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، اسے شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی آنکھیں نکالی ہیں، اور پھر اس کی آنکھوں میں کیل ٹھونکے ہیں۔ اس آدمی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، پھر اس کو DHQ ہاسپٹل سے فیصل آباد ریفر کر دیا گیا۔ اب دیکھیں آپ، یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب جس آدمی کو انہوں نے مارا ہے، اس کی آنکھیں نکالی ہیں، اس کی اپیرنس دیکھ کے، اس کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت ہی امیر خاندان سے بلونگ کرتا ہوگا، کوئی بہت ہی ویل ٹو ڈو ہوگا۔ وہ عام مڈل کلاس ہی لگ رہا ہے، مجھے تو لوور مڈل کلاس ہی لگ رہا ہے وہ آدمی۔ تو اگر یہ لوگ قانون کو بیچ میں ڈال لیتے، پولیس کو اطلاع دے دیتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس آدمی کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوتے کہ یہ پولیس کو رشوت دے کے اپنے ہاتھ میں لے لیتا، تو اس کا ٹرائل ہو سکتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے اس کی آنکھیں نکال کر، آنکھوں میں کیل ٹھونک کر صرف اس کو معذور نہیں کیا، میرے خیال سے اس کے پورے خاندان کو معذور کر دیا ہوگا، کیونکہ یہ کیا پتہ ایک پورے خاندان کی کفالت کرتا ہو، تو اب وہ خاندان کہاں جائے گا جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اینی ویز اب معلومات ہیں کہ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو ناصر ہے، جس کی انہوں نے آنکھیں نکالی، اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اس سے روٹھ کر میکے میں گئی ہوئی تھی۔ اچھا، جس لڑکی کے بھائیوں نے اس کی آنکھیں نکالی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کی بھی شادی ہو چکی ہے، تو اس لڑکی کے اس کے ساتھ، جس کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، اس کے ساتھ شادی سے پہلے بھی تعلقات تھے، مطلب اس لڑکی کی شادی سے پہلے بھی اس لڑکی کے اس ناصر کے ساتھ تعلقات تھے، اور ایون اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ شادی سے پہلے وہ لڑکی اپنی شادی سے پہلے اس ناصر کے ساتھ 2 دفعہ بھاگ بھی چکی ہے۔ اب جب وہ ناصر کے ساتھ شادی سے پہلے 2 دفعہ بھاگ چکی تھی، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے تھا، اسی 2 غیرت مند بھائیوں کو چاہیے تھا اسی ٹائم اسی کے ساتھ، اسی ناصر کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کر دیتے، لیکن شادی نہیں کی، شادی کہیں اور کر دی بہن کی۔ خیر، اب اہل علاقہ کا مزید کہنا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اب مارو بھٹیاں ہو چکی تھی۔ مارو بھٹیا ایک علاقے کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکی میکے آئی اور میکے سے واپس مارو بھٹیا گئی، تو یہ بھی اس کے پیچھے وہاں پر پہنچ گیا، تو اس کے بعد ان غیرت مند بھائیوں نے اس کی آنکھیں نکالی اور اس کی آنکھوں میں کیل ٹھونک دیے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یہ جو ناصر ہے، اس کی ریپوٹیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے اپنے علاقے میں، تو اس کے اہل علاقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور جس لڑکی کے بھائیوں نے اس کی آنکھیں نکالی ہیں، اس لڑکی کے ساتھ تو یہ 2 دفعہ ویسے ہی بھاگا ہے، تو اس لڑکی کے علاوہ بھی کچھ عرصہ قبل یہ کسی اور لڑکی کو بھی بھگا کر لے گیا تھا۔ اینی ویز اب DPO چنیوٹ نے واقعے کا نوٹس لیا ہے، اور لڑکی کے دونوں بھائی جنہوں نے اس کی آنکھیں نکالی ہیں اور اس کی آنکھوں میں کیل ٹھونکے ہیں، ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور DPO کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں، قانون کی بالادستی قائم رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب امید کرتے ہیں کہ ان دونوں ملزمان کو عبرتناک سزا ملے گی، اور ویسے بھی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس طرح کی درندگی کرنے کا سوچ نہ سکیں۔
اینی ویز میری ویڈیو یہیں تک تھی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اب جانے سے پہلے ایک حدیث. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.